آج مجھے خاص طور پر اس بات کی مسرت ہو رہی ہے کہ میرے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی ایک شناخت ہیں، پاکستان کا ایک سرمایہ ہیں، اور اپنے ملک کے انہوں نے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے ٹیلی ویژن، ریڈیو، ایکٹنگ، سٹیج، ملک کی سیاسیات اور ملک کی چارٹی کے حوالے سے بہت نام کمایا ہے، اور ان کے بولے گئے کلمات، ان کے بولے گئے ڈائلاگ جو ہیں آج بھی پاکستان کی پہلی اور دوسری جنریشن کی کانوں میں اسی طرح گونج رہے ہیں جس طرح آج سے 20-30 سال پہلے گونجا کرتا تھا۔ خاص طور پر ان کا یہ ڈائلاگ کہ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، اور جس ولولے سے وہ پروگرام کا اختتام کرتے تھے پاکستان زندہ آباد، اور جس طرح سے رسپانس ملتا تھا، آج ایسے ہی سچے اور کھرے پاکستانیوں کی شاید ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ میں تعارف میں شاید تھوڑا زیادہ تفصیل سے چلا گیا، لیکن میرا ناظرین اشارہ پاکستان کے اس سپوت، پاکستان ٹیلی ویژن کے اس مشہور کمپیئر اور پاکستان کے مشہور اداکار جناب طارق عزیز کی جانب ہے۔ خوش آمدید طارق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ کے ڈی ایم کے اسٹوڈیو میں۔ آپ کی عنایت ہے۔ میں آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ محبت میں آدمی اتنے زیادہ الفاظ اپنے محبوب کے لیے استعمال کر جاتا ہے جن کا وہ سزاوار نہیں ہوتا۔ میں پاکستان کا ایک عام سا آدمی ہوں، آپ نہ جانے کتنے بڑے بڑے الفاظ آپ طارق عزیز صاحب، اس لیے کہ میں بچپن سے جو ہے کچھ آپ کی فلمیں بھی دیکھی ہیں اور کچھ آپ کو کمپیئرنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اسٹیج پہ، نیلام گھر پہ، طارق عزیز شو پہ، اور میرا خیال ہے کہ ہم جو لوگ میڈیا میں ہیں پاکستانی بیک گراؤنڈ سے، ہم ان چیزوں سے کافی لرن کرتے ہیں اور ہم اس سے کافی سیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو بات بڑی ضروری ہے وہ اندر کا پاکستانی جو اس وقت بھی جاگ رہا تھا اور آج بھی جاگ رہا ہے، یہ ہمارے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ ہماری یہ جنریشن جو یہاں UK میں پل رہی ہے۔ میں اس بارے میں جی یہ گزارش کروں گا کہ پرندہ بھی اگر گھونسلہ بناتا ہے تو وہ بھی ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے تو اپنے رہائش کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف گھونسلہ بنا لینا، گھر بنا لینا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا یا ویران کر دینا تو وہاں پھر بھوت ناچتے ہیں۔ بالکل، پھر وہ دیواں آمدن جس طرح آج کل بھوت ناچ رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہے، وہاں کی بات ابھی نہ کریں۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو ملک جس کا نام پاکستان ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اس بھاؤ چیز خریدی گئی ہے، بالکل، تب تک آپ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ طارق عزیز صاحب، آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن ناظرین ایک اور ہمارے معزز ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، خاص کر چارٹی کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ وہ کل جو ہے بریڈ فورڈ میں ہلٹن ہوٹل میں ایک بہت بڑا چارٹی ایونٹ، فنڈ ریزنگ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں، جس کے لیے طارق عزیز صاحب بھی ان کی معاونت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور وہ ہیں جناب مہربان حسین، سابق کونسلر مہربان حسین صاحب۔ آپ کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ سے بھی جناب چارٹی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے جی، اور آپ سے بھی گپ شپ ہوگی، تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں موقع دیا، یہاں پر وقت دیا، اور ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں پروگرام کرنے کے لیے موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اگر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں، طارق عزیز صاحب سے کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو ضرور جو ہے آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب سے کافی تفصیل سے باتیں ہوں گی، پتہ نہیں یہ پھر کب ہمارے ہاتھ آئیں، تو آج جو ہے ہم نے کافی سارے سوال ان سے کرنے ہیں، بے شمار سوال جو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں گونج رہے ہیں، وہ یا ان کے ذہنوں میں وہ گھوم رہے ہیں، تو وہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے بیہاف پہ ہم طارق عزیز صاحب سے جو ہے ان کی زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ طارق عزیز صاحب، سب سے پہلے تو
یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے پاکستان میں کس خطے سے ہیں, کہاں پہ آپ نے تعلیم پائی اور کیا امبیشن تھا, کیا خواب تھے آپ کے بچپن کے؟ میں بتا دوں جی, اب تو ہم خاک ہو چکے جالب, اب ہمارا کوئی ہوا نہ ہوا, یہ زمانہ گزر گیا یہ باتیں کرتے ہوئے. لیکن بہرحال نئی نسل کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر پاکستان کا ایک تصور پیش کیا. 1933 فروری یا جنوری چودھری رحمت علی نے اس خطے کو, اس خواب کو پاکستان کا نام دیا, اور میری پرورش میری رگوں میں جس شخص کا خون دوڑ رہا ہے اس نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا تھا. آپ کے والد گرامی میرے مرحوم باپ نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ میاں عبدالعزیز پاکستانی لکھنا شروع کیا تھا, اور گورنمنٹ کی نوکری کو ٹھوکر ماری تھی, اور پھر اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. تو یہ جو میں ہر وقت پاکستان کرتا رہتا ہوں, تو میری پرورش اور میری رگوں میں لہو ایک پاکستانی کا ہے جس نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ, بلکہ اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو میں میاں عبدالعزیز پاکستانی, تو باقی لڑکے کہتے تھے کہ ہم کیا ہندوستانی ہیں. میں نے آ کے ایک دن اپنے مرحوم باپ سے پوچھا, میں نے کہا ابا جی یہ سارے لڑکے کہتے ہیں کہ تو پاکستانی کے ایک ہی پاکستانی. انہوں نے کہا بیٹا ان کو کہنا کہ تم 1947 کے پاکستانی ہو, میں 1936 کا پاکستانی. طارق عزیز صاحب, بہت انٹرسٹنگ آپ کی باتیں ہیں. آپ کی شاید اور روایت تو شاید ہم قائم نہ کر پائیں اس سٹینڈرڈ پہ, لیکن پاکستان زندہ باد کی روایت یہاں پہ ڈی ایم پہ ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے, اور اس روایت کو ہم جاری رکھی ہوئے خاص کر اس پروگرام میں بھی, اور ہمارے بے شمار کمپیئر اس چیز کو فالو کرتے ہیں, اور ملک سے جو محبت ہے, ملک سے جو عقیدت ہے وہ جاری. اس وقت ہمارے ساتھ, جیسا میں نے طارق صاحب آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ شریک ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بریڈ فورڈ سے مسز طاہر بات کر رہی ہوں, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ہمیں تو نہیں سنائی دے رہا. یہ آواز تھوڑی سپیکر کی اونچی کر دیں, کیونکہ اگر آپ تھوڑا اونچا بولیں پلیز. طارق عزیز صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں پلیز. جی سن رہے ہیں آپ کی بات. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. جی آپ نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ ہر پروگرام کیا, اور ہر لفظ اتنی ذمہ داری سے ادا کیا. اگر صحافت اتنی آج فیئر ہو جائے تو شاید دنیا میں پاکستان کا کوئی اور مقام ہوتا. اور کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی صحافتی اور کمپینوں کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں, کاش سب لوگ اس طرح کریں تو پاکستان کا نام بہت اونچا ہو جائے. پاکستان کا نام بیٹا اونچا ہے, رہے گا. دیکھیے آزادی حاصل کر لینا یا بلندی کو چھو لینا, یا جس طرح یہ پکا راگ گانے والے ہوتے ہیں وہ کسی وقت 7ویں سر کو چھو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں, اسی طرح آزادی کا معاملہ ہے. دنیا میں بے شمار لوگوں نے آزادیاں حاصل کی لیکن اس کی حفاظت نہیں کر سکے. تو آزادی حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو برقرار رکھیں. ہمیں افسوس ہے اس نسل پر کہ جس نے اگلی نسل کو یہ ودیت نہیں کی دولت, اور یہ نصیحت نہیں کی, اور یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں. کتنے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی ہے, لاکھوں بہنوں کے سر سے دوپٹے چھنے ہیں, لاکھوں ماؤں کے سروں کی چادریں چھن گئی ہیں, لاکھوں باپوں کے ہاتھ کی جوان چھڑیاں لاٹھیاں جو تھیں وہ ٹوٹی ہیں. میں ذرا شاعرانہ انداز میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پاکستان ملا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وقت نے ان کو زیادہ مہلت نہیں دی. اگر وہ کہیں 5-7 سال اور زندہ رہ جاتے تو پھر پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا.